الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، معالجات کے حوالے سے اور اصول علاج کے حوالے سے آج ہم پروفیسر حکیم محمد اصغر صاحب سے کچھ باتیں کریں گے۔ کچھ سوالات ہیں جو ذہن میں تھے، آج وہ تشریف لائے ہیں تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، طبی مفرد اعضاء میں فوقیت دی گئی ہے مزاج کو، جی، تو بالخاصہ مجربات جو ہیں یا مفردات جو ہیں اس کو ٹرائی کرنے میں یا نظریہ مفردات کے جو حکماء ہیں کیوں ہچکچاتے ہیں اور بالخاصہ کی طرف نہیں آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدھی سی بات یہ ہے، جہاں تک مزاج کا تعلق ہے، مزاج ایک ترتیب کا نام ہے۔ جیسے آج ہم سردی میں کوٹ واسکٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مزاج کو فوکس کرنے کی ہی علامت ہے۔ اگر اسی شدید سردی کے موسم میں ہیٹر چلا دیا جائے تو ہمیں یہ کوٹ یا واسکٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر اسی طرح سے مبتدی ہے یا عام معالج ہے، اس کو تو مزاج پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ یہ صرف طب صابر کا نہیں ہے، اس سے پہلے اطباء حضرات بھی دیکھیں کہ مزاج کے موافق ہی علاج کرتے تھے۔ صابر صاحب نے اسی چیز کو فالو کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک معالج ہے، اس کو اپنے فن پہ دسترس ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں علاج بالخاصہ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ مفردات میں سے ایک سنگل ریمیڈی کے طور پہ مطلب ایک مفرد چیز سے بھی علاج کر سکتا ہے، لیکن اس کا علم ہو۔ اب جو نہیں کر رہے وہ نیمے مرغ نیمے بٹیر، کتابوں کو جو ہاتھ نہیں لگائیں، کتابوں کو پڑھیں گے نہیں، استاد کے پاس بیٹھیں گے نہیں، تو پھر یہ ملکہ، یہ استطاعت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تو تبھی ہوگی کسی کامل استاد کے پاس بیٹھیں گے، اس سے سیکھیں گے تو سمجھیں گے تو یہ چیز آئے گی۔ اب ایک بندہ اس نے بازار سے کتاب لے لی ہے، بڑا آسان سا کام ہے، معالجات لے لی ہے یا میزان الطب لے لیا ہے یا کوئی ایک چیز ہے، خود سے جناب بنا کے اس کو پڑھ کے بنانا شروع کیا تو لا محالہ میرے جیسا نااہل وہ بیڑا غرق ہی کرے گا نا۔ اب سے اسی طرح سے سب سے پہلے علم کو پڑھنا، پھر ادویات کی شناخت، پھر ان کے مزاج۔ اب بالخاصہ بھی وہ تو وہی کر سکے گا نا جو اس کی خاصیت کا مرض کی نوعیت کا علم ہوگا۔ تو اگر اس کی مرض کی نوعیت کا علم ہی نہیں ہے، جیسے طب قدیم کے اکابرین نے فرمایا جب تک کام چلے غذا سے بچتے رہو دوا سے، تو صابر صاحب نے تو اسی چیز کو ترجیحاً لے کر آگے چلے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اچھا، بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ جہاں تک کام چلے غذا سے بچتے رہو دوا سے۔ صابر صاحب نے دیسی گھی کے حوالے سے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا اس وقت، کہ جب اس وقت یہ تصور نہیں تھا دیسی گھی سے اتنا کام لینے، یعنی مرض کے حوالے سے۔ دیکھیں تو سوال یہ ہے کہ جب دیسی گھی اس وقت عام تھا اور گھروں میں موجود تھا، لوگ بلکہ کھانا بھی اسی میں پکاتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں دیسی گھی جب شہری زندگی آ گئی ہے، جانور لوگوں نے، بھینسیں گائے لوگوں نے رکھنی چھوڑ دی ہیں، تو دیسی گھی ملنا مشکل ہے۔ تو آج کا جو حکیم ہے متبادل کے طور پہ کیا استعمال؟ ہاں، آپ نے بہت اچھی کی بات کی۔ دیکھیں کہ ہر فلورک، آپ دیکھیں کہ جب اس بر صغیر پاک و ہند میں اروی اور آلو نہیں آیا تھا، اس وقت یہ تمباکو، اس وقت یہاں دمہ اور ٹی وی نہیں تھا۔ نہیں، اچھا، یہ آلو بعد میں آیا؟ جی، اب میں یہ بعد میں نہیں ہے، جب سے آلو کہنے لگا کا مطلب یہ ہے کہ جب سے آلو آیا ہے، اروی آئی ہے، اس کے بعد یہاں، کیونکہ یہاں کی سرزمین میں دمہ ٹی وی نام کی چیز نہیں تھی، وہ بعد میں شروع ہوئی ہے۔ خیر، اب دیکھیں جہاں تک تعلق ہے دیسی گھی کا، چونکہ مطلب دیکھیں آیو ویدک ہے، اس میں بھی دیکھیں دیسی گھی کی مثالیں ملتی ہیں، طب مصری میں ملتی ہیں، چائنا میں ملتی ہیں، لیکن صابر صاحب نے یہ کیا کہ یہ ایک گم شدہ میراث تھی جس کو انہوں نے سرچ کر کے اپنے علاقے کے حوالے سے، اب دیکھیں کہ انہوں نے جو ٹی بی کا علاج کیا دو چیزوں سے کیا۔ ہاں جی، حالانکہ ٹی بی کے لیے تو بڑے بڑے سیمینار، بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی ایجادات ہو رہی تھی، تو یہ ایک منٹ، یہ ان کا خاصہ تھا، انہوں نے اس چیز کو، آپ دیکھیں کہ جہاں تک دیسی گھی کا نام ملنا، ٹھیک ہے، اس وقت دیسی گھی عام تھا، اس کو چلایا۔ اب آٹونیٹ کے طور پہ مطلب یہ ہے کہ جسم کو ایک رطوبت دی جائے، تری دی جائے۔ اب گائے کا گھی ہے، وہ نہیں ہے تو بھینس کا گھی لے جائیں، وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس روغنیات تو ہیں،
روغن کنجر دیا جا سکتا ہے، روغن سرسوں دیا جا سکتا ہے، تارے میرے کا تیل دیا جا سکتا ہے، چربی دی سکتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مزاج کو سمجھ کے، ماحول کو سمجھ کے، مریض اور مرض کی نوعیت کو سمجھ کے کوئی بھی چیز دے جا سکتی ہے۔ ہاں متبادل وہ الگ بات ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اور ہم نے وہ اپنی سوچ کو محدود اور مقید کر دیا کہ جو انہوں نے جس کو عرف عام کہتے ہیں لکیر کے فقیر بن کے رہ گئے، اپنی عقل سینسیبلٹی سے کام نہیں لیا۔ اچھا، سرسوں کے تیل میں کہتے ہیں کہ اس میں وہ لہسن کی جو تریاں ہیں وہ ڈال کے اس کو جلا کے اس طرح کو، نہیں وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی طریقہ کار ہیں اس کو میٹھا کرنے۔ اب دیکھیں کئی ایسی جگہات ہیں معالجات میں، اور میں سمجھتے اس معاملے میں میں رانا صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان سے مطمئن بھی خوش ہوں۔ اب وہ ایک ہی چیز کو نہیں لاتے۔ آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ وہ دیسی گھی لا رہے ہیں، کسی جگہ پہ مطلب اپنا کارن آئل لا رہے ہیں جو مکئی کے بھٹوں کا تیل نکلتا ہے، اسی طرح سے کسی جگہ پہ مونگ پھلی کا لا رہے ہیں، کسی جگہ پہ سرسوں کا لا رہے ہیں، کسی جگہ پہ کینولا کا لا رہے ہیں، کسی جگہ پہ جناب اپنا تارے میرے کا لا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتے کہ یہی چیز کی مرض کی نوعیت کو سمجھ کے، مزاج کو سمجھ کے آپ دیکھیں کہ اعلیٰ ترین نتائج آپ کو ملیں گے۔ اچھا، یہ جو ہماری ادویات ہیں، نسخہ جات ہیں فارماکوپیا کے، تو بالمزاج اگر یہ کرشی ہمدرد و اجمل و اشرف کی جو ادویات ہیں، اگر اس کو نظریے کا حکیم استعمال کرنا چاہے تو کر لیں۔ ہاں، ایک ہے کہ ان کی تجارت میں معاون ثابت بننا چاہے تو ولا حرج ولا کے بعد ایک منٹ بارے بات سن رہے۔ پہلی تو بات ہے کہ ان کے اندر آپ وہ قرابہ دینی جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، جو چیزیں 100-150 اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، پہلی تو یہ ہے انڈسٹریل ضرورت کے تحت اس کے اندر وہ انگریڈینٹس پورے نہیں ہوتے۔ اچھا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر کوئی بندہ اس کے باوجود بھی اپنے پریکٹس میں مزاج کے مطابق اگر اس کو استعمال کرتا ہے، اس کا نتیجہ اچھا آتا ہے تو ولا حرج ولا کباہ کرنا چاہیے۔ اچھا پروفیسر صاحب، آج کل جو ہے نا کشتہ سازی سیمینارز ہو رہے ہیں جی، اور ایک دن میں کشتہ سکھا رہے ہیں۔ اچھا، اور یعنی بہت زیادہ ہو رہے ہیں کشتہ سازی یہ سیمینار مختلف شہروں میں۔ یہ پچھلے دن بھی، یعنی پچھلی اتوار غالباً ملتان میں تھا، یا اگلی اتوار کو ملتان میں ہوگا۔ تو کیا ایک دن میں کشتہ سازی سیکھی جا سکتی ہے؟ پہلی تو بات ہے انتہائی معذرت کے ساتھ جیسے ہماری فیس بک، یوٹیوب چینل پہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں۔ اب رات ہی میں ایک سن رہا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے تو بہت اچھا تیل بنایا۔ میں نے کہا فلاں مریض کو دیکھو تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب اس میں ظلم ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک شاگرد سامنے بیٹھا اس کو آپ سزا دے سکتے ہیں، ایک مریض سامنے ہے آپ اس کی دوائی چینج کر سکتے ہیں۔ ایک فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا یک روزہ سیمینار کشتہ سازی سے متاثر ہو کے آپ نے، پہلی تو بات ہے وہ جو کشتہ سازی کی سیمینار، اس سے بڑا فریب کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا، وہ تو پیچھے سے بنا کے لائے ہوتے، ایک چیز کو سمبل کے طور پہ وہ بنا رہے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ اس کے الفابیٹس جب تک آپ کو نہیں آئیں گے، آپ اس کی فن کی بریکیوں کو، اس کے قبو اور اس کے مطلب خوبی اور قباحت کو جب تک حسن و قبو کو نہیں سمجھ سکتے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جہالت نہیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس میں ادارے بھی ملوث ہیں، اس میں مطلب اس کے جو ہے مطلب ایکٹرز ہیں وہ مطلب گورنمنٹ کے چینل پہ بھی ہیں، اس سے ہٹ کے بھی ہیں، ہاں جی، ملٹی نیشن بھی ہیں اور غیر ملٹی نیشن بھی ہیں۔ اچھا، یہ یعنی ایک دن میں نہیں سیکھا جا سکتا؟ نہیں سیکھا جا سکتا۔ اچھا، اس میں ہمارے جو کونسل کے سرکردہ صدور ہیں وہ بھی مہمان خصوصی ہوتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کے زیر سایہ اور اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ان کا ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھیں، یہ بات تو کونسل کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو سالار طب صاحب ہیں یا ان کے معاونین ہیں، وہی بتا سکتے ہیں۔ اب مہمان خصوصی کے طور پہ کیمرے میں جیسے میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، آج کل تو ہماری خواہشات اتنی ہیں کہ ہمارا ایک بھی لمحہ کیمرے کے بغیر نہ گزرے، تو ٹھیک ہے، ان کی اگر تصویر اسی بہانے میں دور تک جاتی
معرفی ہے تو وہ یہ تو ایک تشہیر کا ایک پہلو ہے، طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک فن تخلیص ہے ایک مکمل فن ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس کی باریکیوں کو انسان پرکھ سمجھ نہیں لیتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناک کی پٹاری اس میں ہار نہیں ڈالنا چاہیے، اور یہ انسانیت کی بلکہ ایک کسی کی، جس طرح قرآن فرماتا ہے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا، ایک انسان کو ہلاک کرنا پوری انسانیت کو ہلاک کرنا، اس میں لفظوں کا سے مطلب فرق ہو سکتا ہے، لیکن میں ادریس گیلانی صاحب کو اس معاملے میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ان کو کیونکہ مطلب وہ اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، بہت محتاط چیزیں، اور 90% ہمارے افراد جو ہیں فن تخلیص، آپ دیکھیں کہ یہی لوگ پھر بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، آج کل جو مریض ہیں، آپ ماشاءاللہ مریض دیکھتے ہیں تو لوگوں سے ملتے ہیں، تو کیا آج کل کے جو ہمارے اعضاء ہیں، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، معدہ ہے، یہ کشتہ قبول کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے متبادل اور معاون اس کے مطابقت کی آپ غذا دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ اطباء گردے فیل کرتے ہیں۔ گردے فیل تو جناب آپ کو ان کی جو اپنا کیا ٹرنکولائزر میڈیسن ہے، دوسری میڈیسن ہے جو مطلب گلوکوز کی بھرمار ہے، اور ایسی میڈیسن ہے گردے تو وہ برباد کرتی ہیں۔ اس کا دیکھیں ہمدرد یونیورسٹی کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن جو اناڑی قسم کے ناخواندہ حکیم جن کو عطائی بھی نہیں کہنا چاہیے، ان پڑھ جاہل کہنا چاہیے، ہیں جی، تو وہ جناب وہ بھی اس کا سبب بن رہے ہیں۔ اچھا، یہ کشتہ ساز کشتہ جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے جی، تو صابر صاحب نے اس کو طرف بالکل ہی جو ہے نا، اب دیکھیں صابر صاحب کی جو اکثیرات آپ ان میں دیکھیں ان میں انہوں نے کوئی بلکہ یوں سمجھنا کہ یہ المیہ صابر صاحب نے اس فن پہ بہت بڑا کام کیا تھا، وہ منظر عام پہ نہیں آ سکا، اس کا فائدہ کس نے لیا؟ اپنا یاسین چاولہ صاحب نے، حکیم الہی بخش عباسی صاحب نے، یا پھر ان کے دوسرے، یہ کہنا کہ صابر صاحب نے اس پہ فن پہ کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا، یہ کاٹ دیا گیا، یعنی ایک اہم چیز تھی یہ دیکھیں کہ مطلب جو آسانی سے سمجھ آنے والی چیزیں تھیں ان کو کتابی صورت میں لا کے اپنی تجارت شروع کر لی، جس کو سمجھ نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا، جنہوں نے پھر سمجھا انہوں نے کام لیا، جیسے یاسین چاولہ صاحب ہیں۔ اب اسی حوالے سے صدیق شاہین صاحب کا منظر عام پہ نہیں ہے لیکن ان کا اس چیز پہ بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، یہ کشتہ سازی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو ہمارے جو ہمارا یعنی علاج بالغذا ہے، ہمارے حکامات جو ہے نا، چونکہ ان کو سکھایا نہیں جاتا یہ کشتہ سازی ہے۔ میرے بھائی بات یہ سیدھی سی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ سکھایا نہیں جاتا۔ پہلی تو بات ہے آج ہمارے اداروں نے حال کیا کیا، کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بائی پاس میں سارا کام ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا فن ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے لیے تو پوری کی پوری زندگیاں لگ جاتی تھیں، ہاں جی۔ اب دیکھیں جو علم تخلیص کے ماہرین تھے جن کو سنیاسی کہتے ہیں یا کشتہ ساز کہتے ہیں، تو شاگرد سال ہر سال ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تو پھر جا کے فن آتا تھا۔ اب دیکھیں ایک مسجد کا امام بنانے کے لیے آپ دو صورتیں یاد کر دیں کہ وہ علامہ صاحب تو نہیں بن گئے، تو اسی طرح سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایک ہے نظری علم، ایک ہے علمی، ایک عملی، ایک علمی جو ہے اس کو پڑھنے کے حوالے سے ہے، سمجھنے کے حوالے سے، عملی کے حوالے سے پریکٹیکل ہے۔ اب دیکھیں میڈیکل سائنس میں آپ چلے جائیں، وہاں پریکٹیکل نہیں کریں گے تو آپریٹ کیسے کر سکیں گے؟ اچھا دوستو، ماشاءاللہ گفتگو ہوئی ہے علاج معالجے کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کشتہ سازی کے حوالے سے کافی باتیں ایسی ہوئی ہیں جس کے حوالے سے ابہام تھا ہمیں، تو وہ کلیئر ہوئی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے اور سمجھنے میں اس کی جو ہے نا کافی فائدہ ہوا ہوگا، اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ یہاں میں ایک بات کر دوں، کشتہ سازی پہ ہم نے بھی جو اہل لوگ ہیں ان کو سکھایا، اس پہ بھی ہمارے ویڈیو کلپس بھی ہیں، صابر شاہین فاؤنڈیشن کے حوالے سے لے لیں، پھر جناب ملتان کے حوالے سے لے لیں، جو چیزیں جو واقعتاً سمجھنا چاہتے تھے ان کو وہ چیزیں سمجھائی ہیں، اور ان کا بارہا ان کا ٹرائل کیا، کلینکل ٹرائل ان سے کروایا، ہاں جی، تو آج وہ مطلب اپنے طور پہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ایک مطلب پراپر کسی چیز کو سیکھ کے سمجھ کے کرنا، اس میں حرج ہے ہی نہیں۔ دوستو، گفتگو سے یہ خلاصہ گفتگو کا
کہ اگر آپ نے کوئی بھی فن ہے، اگر اس میں آپ محنت کریں گے، آپ کے پاس سب سے پہلے 4 چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک استاد آپ کا ہونا چاہیے، اور استاد کے ساتھ ساتھ آپ کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے وہ بھی کہ سفر اس کے لیے کریں، گھر سے نکلیں سیکھنے کے لیے، سیکھنے کی نیت سے آپ سفر کریں، کتاب کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اور استاد کے ساتھ تعلق آج کل جس طرح ہو رہا ہے نا کہ واٹس ایپ پہ تعلق ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ بنفس نفیس جائیں، استاد کی خدمت کریں اور ان کے قدموں میں بیٹھیں اور وقت گزاریں۔ تو یہ فن جو ہے یہ اس میں آپ کو 4 چاند لگا سکتے ہیں، آپ کی علمی جو قد کاٹ ہے آپ کا بڑھ سکتا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں جناب پروفیسر حکیم محمد اصغر صاحب کے کہ جنہوں نے وقت نکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، مہربانی۔